رات کو لیٹ کے سوتے ہی نہیں تھے. کئی سال شروع کے ایسے ان کی زندگی کے گزرے. بس ہر کام سے فارغ ہو کے مراقبے کی حالت میں بیٹھ جاتے تھے اور اسی میں اونگ آتی، نیند آتی، وہی رات کی نیند ہوتی تھی. لمبا لیٹ کے سونا سالوں موقوف. اب چونکہ ذکر کی نیت سے بیٹھتے تھے تو چاہے وہ 2 گھنٹے بیٹھے رہیں، 3 گھنٹے اور نیند رہے تو چارجنگ ہوتی رہتی تھی. آپ بتائیں، آج کل تو سمجھنا آسان ہے کہ سیل فون اگر آپ چارجر کے ساتھ لگا دیں تو پھر اس کے بعد سکرین آن ہو تو بھی چارجنگ ہوتی ہے، آف ہو تو بھی چارجنگ ہوتی رہتی ہے. چارجنگ پہ تو فرق نہیں آتا. تو جب ایک بندہ اپنے چارجر کو لگا کے مراقبے کی نیت کر کے بیٹھ گیا، اب آنکھ کی سکرین آن ہو تو بھی چارجنگ ہوگی، آف ہو جائے تو بھی چارجنگ ہوگی. تو جن کو یہ ذکر قلبی نصیب ہوا انہوں نے پاگلوں کی طرح محنت کی اس کے حصول کے لیے. یعنی دنیا تو کیا کہے گی، حتیٰ یقال انہ مجنون، گھر کے لوگ کہتے تو پاگل ہو گیا ہے، لیٹ کے سوتا نہیں ہے، ایسی بھی کون سی بات ہے. تو یہ جو بات ہے نا حتیٰ یقال انہ مجنون، یہ پوری ہو کے رہتی ہے. چاہے بیوی کہے، چاہے گھر کے لوگ کہیں، چاہے باہر کے لوگ کہیں، چاہے مخالف لوگ کہیں، مگر کہتے سب ہیں پاگل ہے. پاگلوں کی طرح جن لوگوں نے محنت کی اس نعمت کو پانے کے لیے، اللہ نے پھر یہ نعمت ان کے لیے آسان کر دی. آج تک ہمیں زندگی میں ایسا بندہ نہیں ملا کہ منٹوں کے مراقبوں سے جس کی نسبت کبھی ہو گئی ہو. روزانہ چند منٹ پڑھنے سے تو پرائمری میں بچہ پاس نہیں ہوتا. آپ بتائیں نا، کسی بچے کو آپ 10 منٹ روزانہ پڑھائیں تو سال کے بعد پاس ہو جائے گا. اور 10 منٹ روز پڑھنے سے تو پرائمری کا امتحان پاس نہیں ہوتا، ولایت کا امتحان کیا پاس ہوگا. تو یہ منٹوں کو چھوڑیں، یہ تو مبتدی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں کہ جن کو مس نہیں، دین پہ ان کی ترتیب ہی نہیں. ان کو دین کے قریب کرنے کے لیے ڈویبل چیز بتانی ہوتی ہے کہ وہ سمجھیں کہ ہاں بھائی یہ کر سکتے ہیں. اگر پہلے دن ہی کہہ دیں بھائی گھنٹہ تم نے بیٹھنا ہے تو وہ تو کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہمارے لیے. اس لیے یہ جو 5-10 منٹ ہیں یہ بہت ہی مبتدی بندے کے لیے ہیں کہ وہ اس ترتیب پہ آ جائے، وحشت محسوس نہ کرے. جو آگے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ نعمت مل جائے تو ان کو تو پھر اب گھنٹوں بیٹھنا